جناب میں مشکور ہوں آج کہ جو انتظامات ہیں اور مدرسہ طیبیہ طاہریہ سنیہ عالمیہ کاکس بازار پرنسپل اساتذہ کرام حاضرین کرام علماء کرام اور انجمن رحمانیہ ملیہ سنیہ ٹرسٹ چٹگام بنگلہ دیش کے جتنے ممبران ہیں ذمہ داران ہیں، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ آج آپ بھائیوں کے ساتھ یہاں حاضری کو موقع ملا۔ یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے اور اس مبارک مہینہ میں حضور کے امتی جو آپ کا ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا، اس کی رحمت کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اسلام کی نعمت عطا کی اور اسلام لفظ جو ہے یہ سلامتی سے نکلا ہے، یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آپ کے ذریعے سے ہمیں اسلام ملا اور اسلام مل کے ہمیں سلامتی ملی، امن ملی اور عرفان الہی نصیب، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اس رب حقیقی کو پہچانا، خالق حقیقی کی پہچان ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوئی۔ آپ کے آنے سے پہلے انسان گمراہی میں ہر طرف پھیلی ہوئی گمراہی کا شکار تھا۔ اللہ تعالی کی بجائے انسان بتوں کا پجاری تھا اور خانہ کعبہ کے اندر بے شمار بت پڑے ہوئے تھے، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، بڑے سردار نے بڑا بت بنایا تھا، چھوٹے نے اپنی حیثیت کے مطابق اپنے لیے خدا پتھروں کو تراش کر کے ان کو خدا بنایا اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ حضور آئے، یہ جو آپ کے آنے سے پہلے کا جو دور ہے
وہ جہالت کا دور ہے. آپ کے آنے سے پہلے اندھیرا تھا. ہر طرف گمراہی تھی. انسان وحشی تھا اور غرور اور تکبر، اور ہر آدمی اپنی برتری اور اس کے ظلم میں مبتلا تھا، اور جہالت جو تھی وہ ہر طرف پھیلی ہوئی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اندھیروں کو ختم فرمایا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نورانی آمد سے پوری دنیا منور ہو گئی. اندھیرا تھا، اجالا ہو گیا. جہالت اتنی زیادہ تھی کہ باپ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے. جہالت تھی. اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، آپ جب تشریف لائے تو دنیا کو وہ جو جاہل تھے، وہ جو متکبر تھے، جو ظالم تھے، وحشی تھے، وہ انسان بن گئے. اور دنیا کے اندر ایک ایسا انقلاب آیا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم وحشی تھے اور ایک سیولائز انسان کی صورت میں ہم تبدیل ہو گئے. قرآن آیا اور قرآن نے ہمیں پوری زندگی کا فلسفہ سکھا دیا. حقوق سے ہم نابلد تھے، قرآن نے ہمیں حقوق دے دیے. ہمارے آقا کے ذریعے انسانوں کو حقوق ملے، غلامی ختم ہوئی، جہالت ختم ہوئی، اور ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا کہ وہ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. تو جی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہمارے لیے کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، کہیں آپ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو ایسے نہیں بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ ایسا نہیں بھیجا، إِلَّا مگر رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اور پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تاکہ میں نے احسان کیا ہے مومنوں پہ کہ بعثت فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ میں سے، یعنی انسانوں میں سے آپ کی بعثت فرمائی. یہ فرشتوں سے بھی ہو سکتا تھا، یہ اعزاز جنات کو بھی مل سکتا تھا، لیکن انسان نے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان پہ یہ احسان جتلایا. تو میرے ساتھیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ ہم
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جب ہوتی ہے، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے دنیا کے گوشے گوشے میں اپنے اپنے انداز سے میلاد شریف مناتے ہیں، اور در حقیقت یہ اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تو نے ہم پہ احسان کیا ہے کہ تو نے ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور پہ کرم کیا ہے کہ آپ کو شفاعت کی نعمت سے نوازا کہ آپ شفاعت فرمائیں گے، ورنہ دنیا کے اندر جو گناہگار دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ ان کے دوزخ میں جانا پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخری وقت تک اس امت کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آپ کی شفاعت کی نعمت جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے کہ جہاں ہر طرف سے مایوسی ہو جائے، جہاں ہر طرف سے انسان مسلمان جو ہے اللہ حضور کے کلمہ کو وہ در بدر مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے، ان سے گزارش کریں گے کہ ہماری سفارش کریں، ہم سے گناہ ہوئے، کوئی کہے گا کہ بھئی آج ہمیں اپنی پڑی ہے، ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، ہر دروازہ کھٹکھٹایا جائے، ہر نبی کے پاس لوگ دوڑتے ہوئے جائیں گے، خوف ہوگا، ایک ایسی صورت ہوگی، سامنے آگ نظر آ رہی ہے، گناہوں کے فیصلے ہو چکے ہیں، یوم میزان پہ ہماری نیکیاں اور برائیاں تولی جا چکی ہیں، برائیاں زیادہ ہیں، ہمارے نیک اعمال جو ہیں وہ محدود ہیں، دوزخ میں جانے کی تیاری ہے، سارے دروازے بند ہوں گے، آدم سے لے کر جتنے پیغمبر آئے ہیں ان سب کے دروازوں کو پہ دستک دی جائے گی، لیکن کوئی شفاعت، سب کہیں گے کہ ہم آج اللہ تعالیٰ کا جو غضب ہے، اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے، اس کے سامنے ہماری کوئی بات نہیں چلتی۔ جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے تو پھر ایک ہی دروازہ نظر آئے گا، اور وہ میرے آقا کا دروازہ ہوگا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے در بند ہوں گے، ایک در کھلا ہوگا، وہ کس کا در ہے؟ وہ میرے اور آپ کے اور سب کے آقا کا در ہے، وہ دروازہ کھلا ہوگا، در در کی، گھر گھر کی دستک دے دے کے، تھک ہار کے، مایوس ہو کے، کیا کریں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، پھر یاد آئے گا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ وہ ایک رحمت للعالمین جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس شفیع المذنبین کا در، پھر آپ کی خدمت میں آپ کے امتی حاضر ہوں گے، اپنی گناہوں پہ نادم، جی فیصلے ہو چکے ہیں، میزان پہ ہم ناکام ہو چکے ہیں، ہمارے اعمال جو ہیں وہ بہت کم ہیں، ہمارے گناہ زیادہ ہیں، تو سب پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شفاعت کریں گے، گناہگاروں کو بخشوائیں گے،
दोज़ख से उठा उठा के जन्नत में डालेंगे। बेबसों को जो मायूस हो चुके होंगे उनको ला ला के मेरे कलमा गो हो, तुमने गुनाह किए हैं, कुरान आया, मेरी सीरत आई, मैंने हर चीज खोल के सामने रख दी, मेरे अहादीस आपके सामने थे, लेकिन आपने फिर भी आप गलतियां कर बैठे, लेकिन नाकाबिल माफी है, लेकिन मेरे उम्मती हो। और क़यामत के दिन बख्शवाते बख्शवाते लोग रह जाएंगे तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर के सर नहीं उठाएंगे जब तक अल्लाह ताला मेरे हबीब महबूब सर उठाओ। आप कहेंगे अल्लाह मैं उस वक्त तक सर नहीं उठाऊंगा जब तक मेरा एक भी उम्मती दोज़ख से निकल कर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो मेरे साथियों, ये जरा सोचने की बात है कि हुजूर की जात कितनी बड़ी नेमत है, इसका कोई अंदाजा आप कर सकते हैं? बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ने हमें दी है। और वो बनी इसराइल को ख्वान मिला था, आसमान से क्या रोटी उनको मिलती थी, वो बटेर होते थे, अच्छा ख्वान आता था, ये खाते थे। तो उन्होंने अल्लाह से ये सवाल किया था, अल्लाह से ये मांगा था कि या अल्लाह हमें ख्वान नेमत अता करो ताकि हम उस दिन को ईद के तौर पे मनाएं। तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल ने तकून लना ईदल अव्वलिना व आखिरिना, कि हमें रब्बना अंजिल अलैना माइदतन मिनस समाई तकून लना ईदल अव्वलिना व आखिरिना। या अल्लाह हमारे ऊपर नाजिल फरमा माइदा ख्वान नेमत नाजिल फरमा ताकि हम हमारे लिए ये ईद बन जाए, ईद अल अव्वलिना व आखिरिना, हमारे अगले और पिछले सालों के लिए। जिस दिन तुमने ये नेमत हमें अता की उस दिन हम उसको ईद के तौर पे हमारे अगले भी और पिछले भी, मौजूदा भी और आने वाले भी, उस दिन को ईद के तौर पे मनाएं। तो मेरे साथियों, आप खुद जरा इंसाफ से काम लें। यहूदियों को बटेर मिल जाए, खाना मिल जाए, वो उस रोज को ईद मनाए, अगले भी और पिछले भी उसको ईद के तौर पे मनाए। और जब मुसलमानों को मेरे आका मिल जाए, रहमतुल लिल आलमीन मिल जाए, शफीअतुल मुज़निबीन मिल जाए, तो क्या वो दिन जो 12 रबीउल अव्वल है, वो दिन हमारे लिए ईद होगा या ना होगा?
ہونا چاہیے یا نہ ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں یہودیوں سے آگے چلنا چاہیے یا پیچھے آنا چاہیے؟ اگر وہ خوان نعمت پہ کہتے ہیں کہ تاکہ اس دن کو ہم عید کے طور پہ منائیں اور ہمارے اگلے پچھلے اس کو مناتے رہیں، اگر وہ اس چھوٹی سی نعمت کو بطور عید مناتے ہیں تو آج اگر ہم کہہ دیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پہ کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عید ہے، خوشی ہے، عید کا مطلب خوشی ہے، اور کس بات کی خوشی؟ کہ ولادت پاک کی خوشی۔ تو میرے ساتھیوں، ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا یہ پورا مہینہ ہمارے لیے عید ہے، خوشی ہے کہ ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کریں، ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ پورے مسلمان جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اس دن اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے مرشد سید احمد شاہ سرکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے جتنے بچے جہاں جہاں بھی ہیں وہاں وہاں میلاد کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، اور اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے، آج اتنا بڑا مجمع ہے، آج کہاں کہاں پہ محفل میلاد منائے جا رہے ہیں، منعقد کیے جا رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو روحانی اولاد ہیں، جس جذبے اور ولولے کے ساتھ آپ مناتے ہیں میلاد شریف، تو اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ یہ وہ رشتہ ہے، 12 ربیع الاول کو آپ کا چارگام میں جو جلوس نکلا، اس کی کہیں نظیر ملتی ہے؟ کوئی مثال دے سکتا ہے؟ یہ اتنا بڑا جلوس کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ آپ کے مرشد نے آپ کے سینے میں حضور کی محبت کو کوٹ کوٹ کے بھر دیا ہے، اور جب حضور کی محبت کا مقابلہ ہوتا ہے، کمپٹیشن ہوتی ہے، بنگالی آگے ہوتا ہے، باقی قومیں پیچھے ہوتی ہیں، بنگالی کا نمبر ہم نہیں کہتے، سب کی محبت اپنی اپنی جگہ پہ، سب پیار کرنے والے، کوئی کمی نہیں ہے، حضور کی شان بیان کرنے والے کوئی کمی نہیں ہے، دنیا کے کونے کونے چپے چپے میں دنیا لاکھ لگی رہے، یہود و نصارہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی شان جس انداز سے بیان ہوتی ہے یہ بیان نہ ہو، کچھ کلمہ گو بھی کوشش کرتے ہیں، ہماری ہے۔ ہمیں یہود اور نصارہ سے گلہ کوئی نہیں ہے، ان سے یہی توقع ہے، لیکن اپنوں سے گلہ مولانا صاحب کرنا چاہیے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنوں سے گلہ کرنا چاہیے کہ بھئی یہ جو دوڑ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو ایک اظہار ہوتا ہے، اس میں تو ایک دوسرے سے سبقت لے کے دوڑیں کہ نمبر 1 میں آ جائیں، حضور کے
جان نثاروں میں، حضور سے محبت کرنے والوں میں، عاشقان رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں پہلا نمبر آنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں سب کو پیار کرتے ہیں، پورے مسلمان کونے کونے میں میلاد مناتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں. اپنا اپنا انداز ہے سب کا، لیکن جو انداز بنگالیوں کا ہے یہ نرالا ہے، یہ نرالا ہے. تو میرے ساتھیوں، نعمت مل جاتی ہے، شکر بھی ادا ہو جاتا ہے. کوئی نعمت ملتی ہے، کسی نے ہمیں کوئی چیز عطا کر دی، ہم کہتے ہیں آپ کا بڑا شکریہ، لیکن اس کے بعد اس نعمت کو سنبھالنا، اس کی قدر کرنا، ملنا اپنی جگہ پہ بہت بڑی نعمت ہے، بڑی بات ہے کہ حضور کی محبت ملی. لیکن اس محبت کو، اس جذبے کو، اس ولولے کو، اس عقیدت کو سنبھال کے رکھنا، یہ نعمت کے حصول سے زیادہ اس کا سنبھالنا جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں رواج ہے، کچھ لوگ ڈاکو ہوتے ہیں. ڈاکو جانتے ہیں؟ ڈاکو کیا کرتے ہیں؟ ڈاکہ. ڈاکہ میں آپ کو پیسے دیتے ہیں؟ نہیں، چھین کے لے جاتے ہیں. تو ڈاکو جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور ڈاکہ اس جگہ پڑتا ہے جہاں پہ خزانہ ہوتا ہے. گھر خالی ہو ڈاکہ پڑتا ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ گھر میں کچھ بھی نہ ہو تو ڈاکہ ڈالنے کا خطرہ ہے کوئی نہیں. لیکن گھر میں اگر خزانہ ہو، سونا پڑا ہو، چاندی پڑا ہو، زیور پڑا ہو، اور چیزیں پڑی ہوں، تو وہاں پہ 3 تالے لگائے جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ ڈاکے کا خطرہ ہے. کس چیز کا؟ ڈاکے کا خطرہ ہے. تو ساتھیوں، جہاں یہ دنیائی چند سونا اور چاندی اور دولت کی خاطر ہم 4 تالے اس لیے لگاتے ہیں کہ ہمارا خزانہ جو ہے اس پہ ڈاکہ نہ پڑے. تو میرے ساتھیوں، یہ جو ایمان کی دولت اللہ نے ہمیں دی ہے، جو حضور کی محبت اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ ایک خزانہ ہے. یہ نیند تو نہیں ہے، جواب نہیں دے رہے. یہ حضور کی محبت ایک خزانہ ہے یا نہیں ہے؟ اب آیا نا بنگالی کی آواز، اب آئی. نیند تو ہمیں آنی چاہیے تھی. حضور کی بات ہوتی ہے نیند اڑ جاتی ہے. میں تقریر شروع کر رہا تھا تو تھوڑی تھوڑی نیند آ رہی تھی. جب حضور اور کی محبت کی باتیں شروع ہو گئی، نیند اڑ گئی. تو حضور کی محبت ایک خزانہ ہے، اور جہاں خزانہ ہوتا ہے وہاں ڈاکہ ڈالنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے. جہاں خزانہ ہوتا ہے وہاں ڈاکہ پڑنے کا خطرہ ہے. تو پھر جہاں آپ کے ڈاکہ ڈالنے کا خطرہ ہو تو پھر خبردار لینے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ خبردار لینے کی ضرورت ہے. یہ دولت چھیننے کے لیے کتنے اڑ جاتے ہیں. اتنی محبت کرو، اتنی نہ کرو. ارے
محبت میں بھی کوئی پیمانہ رکھتا ہے؟ حضور کے جو عشق حبیب ہے، آپ کی محبت کا کیا ہم پیمانہ رکھنا شروع کر دیں؟ اتنا میلاد کیوں مناتے ہو؟ ارے بابا میلاد کیوں نہ منائے؟ اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی، اس کا شکر کیوں نہ بجا لائیں؟ اس کا شکر کیوں نہ بجا لائیں؟ کیا ہم نہ شکرے ہیں؟ کیا ہم نہ شکرے بن جائیں؟ ہم تو انہیں بھی کہتے ہیں آؤ، اس سے بڑھ کر اور نعمت کیا ہے؟ کوئی نعمت نہیں ہے جو نعمت اللہ نے ہمیں حضور عطا کر دیے۔ مل گئے مصطفیٰ، کیا چاہیے؟ ہاں ماشاءاللہ۔ تو حضور کی جو محبت ہے، تو کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ بھئی بس حضور کی سیرت بیان کرو۔ ارے بابا سیرت تو 12 مہینے بیان ہوتی ہے۔ مولانا صاحبان ہر جمعے میں حضور کی سیرت نہیں تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے بیان کرنے کے لیے۔ اگر حضور کی سیرت نہ ہو تو مولوی صاحب تو جمعے کے دن کھڑے ہو کے وہ کیا کہیں گے؟ یہ تو 12 مہینے سیرت ہے۔ تو ولادت پاک کا میلاد جو ہے یہ تو 12 ربیع الاول ہے، اور ہم تو پورا مہینہ مناتے ہیں اور اسی میں حضور کی سیرت بھی بیان کرتے ہیں۔ حضور جس مقصد کے لیے آیا اس مقصد کو بھی بیان کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حضور کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس لیے ہم حضور کا دامن پکڑ کہ حضور کی اطاعت ہمیں میسر ہو۔ حضور نے جو بتایا، جو کرنے کا وہ کریں، جس سے منع کرنا ہے منع ہو جائیں۔ اور اہدنا الصراط المستقیم، ہم نماز میں ہم یہی چرچا کرتے ہیں، یہی سوال کرتے ہیں کہ ہم کو ہدایت دے، صراط مستقیم پہ چلا۔ اور پھر صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا۔ انعام یافتہ لوگ، انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزاری، جنہوں نے دین کو پھیلایا، جنہوں نے حضور کے پیغام کو، اللہ تعالیٰ کے کتاب کو، حضور کی سیرت کو، حضور کے احادیث کو جنہوں نے دنیا میں پھیلایا، وہ کون ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم ہیں۔ وہ ہیں جن پہ انعام ہوا، جو اللہ کے کلام کو، قرآن کو، حدیث کو، قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس کی خیرات مانتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ حضور کا رستہ کیا ہے، کس بات سے اللہ اور اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں، کس بات سے ناراض ہوتے ہیں، قرآن کیا ہے، قرآن کس لیے آیا، قرآن نے کیا بتایا، کیا پیغام دیا۔ یہ سب کچھ پھر جو بتاتے ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اور آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو اس کام پہ لگایا ہے کہ مدرسے ہیں، جامعہ ہے، سینکڑوں مدرسے ہیں۔ آج یہاں ہمارا مدرسہ جامعہ طیبیہ طاہریہ سنیہ
عالم یہ مدرسہ کیا کوئی اسے کہانیاں پڑھاتا ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول کے قرآن اور حدیث کے علم دے رہا ہے؟ یہ اللہ کا کرم ہے. میں دنیا کے جس کونے میں جاتا ہوں وہاں پہ کوئی بنگالی بھائی ملتا ہے، السلام علیکم جی وعلیکم، حضور میں جامعہ کا طالب علم، میں جامعہ سے پڑھا، بکھرے ہوئے پھول ہے دنیا میں، بکھرے ہوئے. امریکہ چلے جائیں، میں امریکہ گیا، جس اسٹیٹ میں گیا کتنا ہے 10 آدمی سلام جی میں جامعہ کا طالب ہوں، میں جامعہ کا طالب ہوں، میں جامعہ کا طالب ہوں. تو یہ اور یہاں سے کتنے بچے نکل رہے ہیں. اب انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ جامعہ کے اندر ہم دوسرے علوم بھی، عصری علوم، ان کو بھی ہم شروع کریں اور پھر ہمارے دیگر جو مدارس ہیں ان کے اندر بھی. تو میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرشد کامل عطا کیا، اور ان کا مشن جو ہے وہ دیکھیے. پرسوں ہم نے انجمن کے 100 سالہ دن منایا ہے. 1 صدی انجمن جب سے بنا ہے، 1925 میں انجمن اس مقصد کے لیے بنا، اور آج 2025 ہے. کتنے سال ہو گئے؟ 101 صدی. آپ کا مرشد کا لگایا ہوا یہ جو روشن چراغ ہے، جو روشنی پھیلا رہا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جوڑ رہا ہے، جو محبت کے جناب ایک خیر جاری ہے 100 سال سے، اور اللہ کے فضل سے ہر دن بڑھوتی ہے، ترقی ہے. کس بات کی؟ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ہمارا سلسلہ یہ کسی قسم کے پھر تفرق ہے اور اس سے ماورا ہے. نصیحت کریں گے، کرتے ہیں، کریں گے، راہ راست پہ لانے کی کوشش کریں گے. جو فیض حاصل کرتا ہے بھلا، جو نہیں کرتا وہ بھکاری. وہ بھیک مانگتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اللہ کے نام پہ، مولا کے نام پہ، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا. تو حضور یہ سلسلہ، یہ ہمارے علماء، مفتیان اعظام جو طلباء پڑھ رہے ہیں، جو دین کا علم کا حصول ہے، ہم ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے. کوئی علم حاصل کرے، یہ نعمت لے، اس کا بھی بھلا، اور جو نہ لے اس کے لیے میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اللہ ان کے دلوں میں حضور کی محبت ڈال دے. اور جو بخیلی اندر ہے، یعنی حضور کی ذات کے حوالے سے کچھ کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والے اپنی زندگی کا مشن یہ بنایا ہے کہ کس طرح حضور کی شان کو نیچے کر دیا جائے. یہ بخیلی ہے نا. بخیلی کو اور کیا کہتے ہیں؟ یہ دل میں یہ کدورتے ہیں، کینہ ہے. اور بخیلی حضور کی شان کو، کس کی طاقت ہے حضور کی شان کو نیچے لانے؟ اللہ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور کوئی کہے نا میں نے نیچے کرنا ہے، تو اللہ کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟